اوہو، تو تم یہاں ہو؟ بیڈ اور دیوار کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ میں وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے حراست سے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ اس کے چھپنے کی مخصوص جگہ تھی۔ چلو شاباش، باہر آؤ، اس نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا جو وہ تیزی سے چھڑا گئی تھی جیسے اسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ حرمت، مجھ سے مت ڈرو، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں… شاباش، باہر آؤ۔ وہ اس نے ایک بار پھر ہاتھ تھاما اور اس بار اس کے کلائی پر گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی۔ وہاں کیوں بیٹھی ہوئی تھی؟ کیا کوئی آیا تھا یہاں؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اس نے اس کی ناپسندیدگی اور ناگواری کو نظر انداز کر کے اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا، حالانکہ وہ چیخو پکار بھی شروع کر سکتی تھی۔ بھوک لگی ہے تمہیں؟ کیا کھاؤ گی؟ وہ جانتا تھا وہاں سے کوئی جواب نہیں آئے گا، پھر بھی پوچھ رہا تھا۔ تم بیٹھو، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ بھوکی ہوگی، صبح بھی وہ کچھ کھانے کے موڈ میں نہیں تھی اور وہ اتنی جلدی میں تھا کہ زیادہ کوشش کیے بغیر ہی چلا گیا تھا، اور یقیناً کسی اور نے یہ زحمت نہیں کی ہوگی کہ اسے کھانا کھلا دیتا۔ اسے بیڈ پر بیٹھا چھوڑ کر وہ باہر چلا گیا۔ وہ اس کے جانے کے بعد چند منٹ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظر جمائے بیٹھی رہی، پھر دفعتاً اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا اور وہ تیزی سے اٹھی اور سینٹر ٹیبل پر رکھے کرسٹل کے خوبصورت پھولوں سے سجے گلدان کو اٹھایا اور لمحے میں وہ گلدان گلاس ٹیبل پر دے مارا۔ وہ جس وقت کمرے میں داخل ہوا وہ ٹوٹا ہوا نوکیلا کانچ اٹھا چکی تھی۔ کھانے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا جو اس کی آمد سے بے خبر تھی، لیکن پلیٹیں سمیت ٹرے کے گرنے کی آواز پر فوراً کانچ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی پر پھیر چکی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ سے وہ کانچ فوراً سے پیشتر لے کر پھینکا۔ اس کی اپنی ہتھیلی اور انگلیاں زخمی ہو چکی تھیں، مگر اس کی حواس تو حرمت کی کلائی سے نکلنے والے خون نے گم کر دیے تھے۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، مگر اب بھی وہ اپنا نازک وجود اس کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے کوشاں تھی۔ اسے بازوؤں میں اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ ماما کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب وہ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ ماما نے اسے پکارا بھی تھا، مگر اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر انہیں صورتحال سے آگاہ کرتا۔ فوری طبی امداد سے وہ جلدی ہی ہوش میں آ گئی تھی۔ ڈاکٹر بلال اس کا دوست اور تمام حالات سے واقف بھی تھا، اس لیے کسی قسم کا پولیس کیس کا جھنجٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کی ذہنی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی تھی اور وہ بے بس تھا۔ اگر گھر کے باقی افراد بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے تو یقیناً حالات مختلف ہوتے۔ وہ اسے لے کر گھر آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے بہتر تھی اور خواب اور گولیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ اسے یہ گولیاں دینے سے اجتناب کر رہا تھا، مگر اب اس کے سکون سے سونے کے لیے یہ دینا ناگزیر تھا۔ صالح، کہاں تھے تم؟ کتنی آوازیں دی تمہیں؟ اب ماں کو رک کر جواب دینا بھی مناسب خیال نہیں کرتے؟ یقیناً پھر اس لڑکی نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی ہوگی، کوئی نیا ڈرامہ کیا ہوگا۔ وہ حد درجہ تنفر سے بول رہی تھی۔ مما پلیز بس کریں، وہ لڑکی کوئی پرائی نہیں ہے، آپ کے اپنے سگے بھائی کی بیٹی ہے، آپ کا اپنا خون ہے، کچھ تو خیال کریں اس بات کا۔ وہ چٹخ کر بولا۔ تم کافی ہے اس کا خیال کرنے کے لیے، اور ویسے بھی جس لڑکی کی وجہ سے ہمیں اتنی ذلتیں اٹھانی پڑی ہیں اس کا خیال نہیں، البتہ اسے نفرت ضرور کی جا سکتی ہے۔ وہ نخوت سے بول رہی تھی۔ ماما، آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہے، مگر اس کے دکھوں کی، اس کی اذیتوں کی فکر نہیں ہے۔ اسے کیا کچھ سہنا پڑا، بے قصور اور معصوم ہوتے ہوئے کیا کچھ جھیل رہی ہے۔ وہ ماما کی بات پر اذیت کا شکار ہوا۔ اچھا اب بس کرو، زیادہ ماں کو سبق نہ پڑھاؤ، اس گھر میں رکھا ہوا ہے اسے کافی نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے تو یہاں اٹھا کر پھینک دیا جیسے ہم نے کوئی پاگل خانہ کھولا ہوا ہے۔ یہ صالح کی دادی تھی جو ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی اور آتے ہی اسے بے تکان سنانا شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اماں کس گناہ کی سزا جھیل رہے ہیں ہم۔ ماما کا اب دیدہ ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ ماما، آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ وہ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے؟ کم از کم اس بات کا تو لحاظ کر لیں کہ وہ آپ کے بیٹے کی عزت ہے۔ ارے رہنے دو، بس میرا منہ نہ کھلواؤ، اس کی اپنی کوئی عزت باقی ہے جو وہ تمہاری عزت بنے گی؟ ماما نے اس کی بات کاٹ کر درمیان میں کہا، اور ماما کی بات نے اس کا خون کھولا دیا۔ اسے لگا کہ اگر وہ مزید ان کے سامنے رکا تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ابھی ماما اور دادی دونوں حرمت کو کوس رہی تھی، جسے دعاؤں کی ضرورت تھی، اسے ہر طرف سے صرف بد دعائیں مل رہی تھیں۔ اگر وہ مزید کچھ دن اور یہاں رکتا تو یقیناً اپنا ضبط کھو بیٹھتا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا یہاں سے جانے کا۔ پہلے پہل اس کا خیال تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں گھر والے اس کا خیال رکھیں گے، مگر اب ان گزرے 3 ماہ میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی اس کا ہمدرد نہ تھا۔ پھر یہاں رک کر سب کی باتیں سننے کا کیا فائدہ؟ ماما اور پاپا بہت ناراض تھے، مگر اس نے یہی کہا کہ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ پاپا تو پھر خاموش ہو گئے تھے، مگر ماما اور دادی نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن اس کے لیے جانا ناگزیر تھا۔ وہ ہر حال میں اسے پہلے کی طرح دیکھنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔
وہ سب کی ناراضگی کے باوجود اسے ساتھ لیے کم گنجان علاقے میں آ چکا تھا۔ یہ چھوٹا سا بنگلور تھا، ہر سہولت سے آراستہ، ایک فل ٹائم ملازمہ کا بھی بندوبست ہو چکا تھا، ایک چوکیدار بھی تھا اور اسے زیادہ ملازم وہ خود رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ انسانوں سے گھبراتی تھی اور خصوصاً مردوں سے، لہٰذا یہی وہ 2 قابل اعتماد ملازم رکھے تھے۔ فی الحال ہلکے ہلکے بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا، شام کی فصوں خیز خاموشی اور صبح خرم ہوا کے جھونکے، کبھی کبھی بوندا باندی بھی ہو جاتی تھی، ہلکی ہلکی بوچھاڑ ہوتی اور پھر رک جاتی، شاید ہوا کے شریر جھونکے بادلوں کے ساتھ شرارت کر رہے تھے۔ وہ کب سے سبز نم گھاس پر 2 زنوں بیٹھی ہوئی تھی، انتہائی مختصر سا لان اپنے اندر آنکھوں کو تازگی دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا تھا۔ یہاں اسے ادھر ادھر گھومنے کی آزادی تھی، ورنہ وہاں تو صرف کمرے تک ہی محدود رہتی تھی۔ وہ آفس سے آ کر چینج کرنے کے بعد خود اپنے ہاتھ سے اس کے لیے اور اپنے لیے چائے بنا کر لایا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتنی بری چائے بناتا ہے، مگر پھر بھی اس کے قریب چائے کا کپ رکھ کر اپنا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے اس کے سامنے گھاس پر بیٹھ گیا۔ حرمت کیا سوچ رہی ہو؟ وہ جو کب سے غیر مرئی نقطے پر نگاہ جمائے بیٹھی تھی، اس کے آنے اور مخاطب کرنے پر بھی پلک تک نہیں جھپکی۔ حرمت، میری زندگی، کیا میری آواز بھی تمہاری سماعتوں تک نہیں پہنچتی؟ کیا تمہاری آنکھیں اب مجھے دیکھنا نہیں چاہتی؟ وہ اس خاموشی سے باہر نکلنا چاہتا تھا، اس اذیت کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ چائے کا کپ نیچے رکھ کر اس کا ہاتھ اپنے مخصوص انداز میں تھاما۔ آج اس کے دل کی حالت عجیب ہی ہو رہی تھی، اس کی خاموشی، اس کی لاتعلقی اسے کھل رہی تھی۔ وہ سب کو فراموش کرنے کے ساتھ اسے بھی بھول چکی تھی، اور یہ خیال اسے اندر ہی اندر توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے دکھ، اپنے درد اندر ہی اندر جھیل رہی تھی۔ کاش وہ اسے اپنا سمجھ کر اپنا ہر دکھ اور غم اسے سونپ دیتی، تو وہ کب کا ان غموں کا مداوع کر چکا ہوتا۔ وہ کتنی دیر تک اس کا ہاتھ تھام کر بیٹھا رہا، لیکن وہ اس کی موجودگی سے، اس کے دل کی حالت سے یکسر لا علم رہی، اور جو ہی اسے ہوش آیا، اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا اور وحشت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ کر وہ اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی آنکھوں کی اجنبیت، یہ بیگانگی اسے مار ڈالتی تھی۔ جب وہ اس کی موجودگی سے، اس کے دیکھنے، بات کرنے اور چھونے سے وحشت کا شکار ہوتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ اپنا آپ ختم کر ڈالے۔ اس کی آنکھیں، جن میں ہمہ وقت ایک طوفان کروٹیں لیتا رہتا، وہ آنکھیں اسے اپنے اندر چپتی ہوئی لگتی تھیں۔ ان آنسوؤں کو وہ اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کرتا، مگر جب تک وہ خود نہیں چاہے گی، ٹھیک نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر بلال نے اسے بارہا کہا تھا، دراصل یہ اس کا حقیقت سے فرار ہے۔ وہ شعوری اور لاشعوری طور پر دونوں طرح حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ اسے اعتبار دینے کی ضرورت ہے، یہ یقین دینے کی ضرورت ہے کہ خوشیاں، محبت اور خصوصاً عزت اس دنیا میں اس کے لیے بھی ہے، اسی طرح ہے جیسے ہر انسان کے لیے۔ اس کا بس چلتا، وہ لمحوں میں اسے یہ سب دے دیتا، اسے اپنی محبت کا یقین سونپ دیتا، مگر وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے جذبوں پر، اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے والی آج اسے پہچانتی تک نہیں تھی، یا پھر پہچاننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں ماضی کی کتاب کا ورق ایک ایک کر کے پلٹنے لگے تھے۔ سائقہ پھپھو کی شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے جاری تھی۔ وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی اولاد تھی اور اس لحاظ سے یہ اس گھر کی آخری شادی ہی تھی۔ پھر ظاہر ہے بچوں کی باری آنا تھی اور اس میں ابھی وقت تھا۔ آج بھی گھر میں ڈھیر سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ سائقہ پھپھو کی بری جو آئی تھی، اتنے مہمانوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر بچوں نے خوب شور شرابہ کیا ہوا تھا۔ ارے عالیہ، ذرا اس حرمت کو تو آرام سے بٹھا دو، سارے بچوں کی لیڈر ہے، یہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا اس لڑکی پر۔ زمانی بیگم، حرمت کی دادی، زیادہ تر اس کی شرارتوں سے عاجزی رہتی تھی۔ اماں، کتنی بار منع کروں، سمجھے بھی تو وہ، عالیہ بیگم بیزاری سے بولی تھی۔ مگر عالیہ، وہ اکیلی تو نہیں ہے اور بچے بھی اس کے ساتھ شامل ہیں۔ عالیہ کی بڑی بہن رابعہ کو عالیہ کی بات ذرا نہیں بھائی تھی۔ ارے آپا، آپ کو نہیں معلوم اس لڑکی میں تو عقل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ عالیہ کا اتنے مہمانوں کی موجودگی میں ایسا کہنا مزید رابعہ کو ناگوار گزرا تھا۔ عقل عمر کے ساتھ ساتھ آ جاتی ہے، ابھی وہ محض میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہے، کس قسم کی عقل کی توقع کر رہی ہو تم اس سے؟ رابعہ بیگم سچ میں ضد ہو گئی تھی۔ اوفو آپا، میں اور باقی سب تو اس لیے کہتے ہیں کہ لڑکی ذات ہے، کل کو گھر گرہستی سنبھالنی ہوگی، کب تک یہ لاؤبالی حرکتیں کرتی رہے گی؟ آخر وہ کھیل کود سے اسے فرصت نہیں ملتی، اگر یہی حال رہا تو آگے جانے اس کا کیا ہوگا؟ وہ باقاعدہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ باقی لوگ اگرچہ اپنی اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے، مگر زمانی بیگم اور فائقہ جو قریبی براجمان تھی، ان کے کانوں میں اکا دکا باتیں پڑ رہی تھی۔ تمہیں حرمت کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رابعہ بیگم کے منہ سے اچانک ان کے دل کی خواہش الفاظ کی صورت بیان ہو گئی تھی۔ تقریباً سبھی ان کی بات پر چونکے تھے، کیونکہ ایسا کہتے ہوئے ان کی آواز معمول سے اونچی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ زمانی بیگم اپنے مخصوص باروب انداز میں پوچھ رہی تھی۔ میں اپنے مبشر کے لیے حرمت کو مانگنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو۔ اب جب بات نکل ہی چکی تھی زبان سے، تو اپنا مدعا کھل کر بیان نہ کرنا بے وقوفی ہوتی، سو وہ رسان سے بولتی چلی گئیں۔ کیوں بھائی، ہمیں کیوں ہوگا اعتراض؟ اور ویسے آپ کیا گھر سے سوچ کر آئی تھی کہ یہ بات کریں گی؟
فائقہ حرمت کی پھپھو تھی جو اس کے والد عبدالباسط سے بڑی تھی۔ گھر میں ان کا خوب ہولڈ تھا۔ اس معاملے میں بھی انہیں لگا جیسے عالیہ بیگم نے بالا ہی بالا اپنی بہن سے بات کر لی اور ہمیں بھی اب اطلاع مل رہی ہے، لہٰذا نخوت سے بول رہی تھی۔ یہ تو بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا، مگر آج یہ بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ تو بات سے بات نکلتے زبان پر یہ بات بھی آ گئی۔ انہوں نے وضاحت دی تھی، بہرحال کچھ بھی ہو، حرمت کے لیے تو میرا ارادہ ہے کب سے، اماں سے میں بات کر چکی ہوں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں اماں جان؟ انہوں نے زمانی بیگم سے تائید چاہی تھی، مگر زمانی بیگم نے نہ اقرار کیا نہ ہی انکار۔ انہیں حرمت کچھ خاص پسند نہیں تھی، مگر اب اس معاملے میں وہ ہر کس پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اپنے سامنے وہ اپنی بھاوج کے میکے کے کسی فرد کو بازی لے جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر معاملے میں اپنی بڑائی جتانے کی ان کی عادت تھی۔ یاسمین، ذرا حرمت کو تو بلانا۔ سب کی خاموشی کو محسوس کر کے انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ جی پھپھو، آپ نے بلایا؟ بلیک جینز پر ڈھیلی ڈھالی بلیک ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے لاؤبالی انداز میں موجود تھی۔ ادھر آؤ میرا بچہ۔ فائقہ پھپھو کا انداز نیا تھا، مگر وہ پھر بھی بغیر حیران ہوئے ان کے قریب آ کر رکی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس ہوئے پر اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پھر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی میں موجود گولڈ کی بھاری انگوٹھی اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں ڈالتی تھی۔ چونکہ اس کی انگلی میں اچھی خاصی ڈھیلی تھی، یہ سب فائقہ نے اس قدر آنن فانن کیا تھا کہ بس سب دیکھتے رہ گئے تھے۔ حرمت کے والد عبدالباسط کو تو بہن کے اس اقدام پر بے اعتراض نہیں تھا، انہیں اپنی بہنیں بے حد عزیز تھیں، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ عالیہ کو اپنی بیٹی کے لیے فائقہ کے فیصلہ کرنے پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ اتنے مہمانوں کی وجہ سے مصلحتاً خاموش رہی تھی۔ حرمت کے لیے یہ سچویشن ایسی تھی کہ فی الحال اس کے دماغ میں کچھ واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس اب حرمت میری بیٹی ہے بلکہ میری بہو ہے۔ انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یاسمین چٹی مٹھائی لے آئی تھی اور سب منہ میٹھا کرنے لگے تھے، اور ان سب کے درمیان موجود صالح زریاب جو ابھی آیا تھا اپنی ماں کے کیے گئے فیصلے پر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی زندگی کا فیصلہ اور اس کی مرضی تک نہیں پوچھی گئی۔ وہ BCom فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، ابھی اس نے اس طرح کی کسی بات کے متعلق سوچا تک نہیں تھا، نہ ہی کسی لڑکی میں اس کی کوئی دلچسپی تھی۔ ابھی تو اس کے ذہن میں شریک حیات کے لیے کوئی خاکہ تک نہیں تھا، اور اتنی اچانک ایک لڑکی کو اس کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا، اور وہ جو اتنی دیر بمشکل بیٹھی تھی، بڑوں کی توجہ اپنی جانب سے ہٹتی بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی گئی انگوٹھی دائیں ہاتھ کی مٹھی میں بند کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، اور اس کی اس حرکت سے صالح کے ہونٹ پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عالیہ تو ہرگز اس رشتے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ نہیں تھا کہ انہیں صالح پسند نہیں تھا، بلکہ انہیں فائقہ کی منمانی ایک آنکھ نیو آئی تھی۔ پھر ان کی بہن کو کتنی انسلٹ برداشت کرنی پڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اس رشتے کے لیے منع کریں، ورنہ وہ خود اپنے طریقے سے انہیں انکار کریں گی۔ دوسری طرف عبدالباسط صاحب انہیں سمجھانے میں لگے ہوئے تھے، اپنی بہن کی خواہش وہ رد نہیں کر سکتے تھے۔ فائقہ کو اپنی اس منمانی پر سسرال میں بھی بہت کچھ سننا پڑا تھا۔ ان کی ساس اور شوہر دونوں ہی ناراض تھے۔ ان کا ارادہ اپنے بڑے بھائی کی بیٹی نگار کو بہو بنانے کا تھا، اور فائقہ کا کبھی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ خیر، شوہر کو تو انہوں نے جیسے تیسے منا ہی لیا تھا، مگر اب معاملہ ساس اور جیٹھ جیٹھانی کے منانے کا تھا۔ یوں تو ان کے دو دیور بھی تھے، مگر ان کے ناراض اور راضی ہونے کو فائقہ خاطر میں ہی کب لاتی تھی، اور فائقہ بیگم کو زمانی بیگم کی زبانی جو بات معلوم ہوئی اس نے ان کا مزاج ہی بگاڑ دیا تھا۔ عالیہ اس رشتے کے حق میں نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ ایک طرف اپنی سسرالی رشتہ داروں کی ناراضگی سہ رہی تھی، اور اب یہ نیا بکھیڑا کھڑا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی اور ماں سے بات کر کے بالا ہی بالا ایک فیصلہ کر لیا تھا، جس کی خبر عالیہ کو عین موقع پر دی گئی تھی۔ سائقہ کا نکاح مہندی سے ایک دن پہلے، اور یہی دن فائقہ کو مناسب لگا تھا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جو چند روز قبل ان کے دل میں پیدا ہوئی تھی، اور اب ضد کی شکل اختیار کر چکی تھی، لہٰذا سائقہ کے نکاح کے ساتھ ساتھ حرمت اور صالح کا نکاح بھی کر دیا گیا تھا۔ عالیہ کے واویلا کرنے پر بھی عبدالباسط نے فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ حرمت کو اس وقت اس کی تائی تسلیم اور چچی یاسمین نے سمجھا بجھا لیا تھا، مگر نکاح کے بعد اس نے کمرے کا حشر نشر کر دیا تھا۔ عالیہ اور عبدالباسط اس کی وجہ سے پریشان تھے، مگر گھر میں موجود مہمانوں کی وجہ سے یہی غنیمت لگا تھا کہ وہ اپنی تمام تخریبی کارروائیاں کمرے میں ہی کر رہی ہے۔ عالیہ کو اپنے شوہر کے فیصلے پر غصہ تھا، اور اس کی بے حد فکر بھی، مگر وہ بری طرح سب سے ناراض تھی۔ سب گھر والے شادی ہال کے لیے نکل چکے تھے۔ اکا دکا بڑی عمر کی خواتین تھیں جو کہ گھر میں مختلف وجوہات کی وجہ سے رک گئی تھیں، یا پھر ملازمائیں تھیں، مگر مہمانوں کے اور گھر والوں کے جانے کے بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں کھانا ناشتہ اس کے کمرے میں اظہر اور اظفر کے کزنز پہنچا رہے تھے، مگر آج اسے کھانا دیے بغیر جا چکے تھے۔ کمرے میں بند وہ پوری طرح بور ہو چکی تھی۔ ابھی تو گھر میں کوئی تھا بھی نہیں جو وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کرتی، سو اس بات کا یقین کرنے کے بعد کہ سب جا چکے ہیں وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ پورے 3 دن بعد اسے خود ساختہ قید سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح نجات تو مل گئی تھی۔ یوں پابند ہو کر بیٹھنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ وہ محض 15 سال کی تھی، مگر اپنی عمر کے حساب سے زیادہ ذہین تھی۔ بے حد شاپ اسے رویے سمجھنا اور برتنا دونوں بخوبی آتے تھے۔ فطرت میں بے پرواہی ضرور تھی، مگر وہ بے حد حساس تھی۔
مجھے پتا تھا کہ تم سب کے جانے کے بعد ضرور باہر آؤ گی۔ اپنے پیچھے ہی مانوس سی آواز سن کر وہ بری طرح اچھلی تھی۔ کھانے کی ٹرے جو وہ کاؤنٹر پر سے اٹھا رہی تھی گرتے گرتے بچی تھی۔ آپ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ وہ اسے دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ کیوں، تم تو بہت بہادر ہو، پھر کیسے ڈر گئی؟ اس کی بات سے محسوس ہوتے ہوئے بول رہا تھا۔ آپ نہیں گئی سب کے ساتھ؟ وہ ہنوز اس سے خائف تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان بننے والے رشتے کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ ابھی اس کی عمر اس رشتے سے جڑی روایتی شرم و حیا کو سمجھنے کی نہ تھی، اور نہ ہی وہ رشتے کے تقاضے جانتی تھی۔ دوسری طرف صالح تھا جو پوری طرح اپنی اور اس کے درمیان بننے والے رشتے کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ وہ 19 سال کا تھا اور اس کی عمر اس رشتے کو سمجھنے کے لیے کافی تھی، لہٰذا صالح بھی اس رشتے کی خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کر سکتا تھا۔ تم کھانا کھا رہی تھی؟ اس کے سوال کو نظر انداز کر کے۔ ہاں، مگر یہاں نہیں، لان میں جا کر کھاؤں گی۔ وہ اطمینان سے ٹرے اٹھا کر باہر کی جانب چل دی تھی۔ کیا میں بھی تمہارے ساتھ کھا سکتا ہوں؟ اسے 2 قدم پیچھے چلتا ہوا بولا تھا۔ وہ ایک پل کو رکے اور سر گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر کچھ ایسا اونچ کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی اور صالح کی بس واجبی سی ہائے ہیلو تھی۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، اور پھر حرمت کی طرف تو کبھی اس کا دھیان گیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس سے چھوٹی تھی اور پھر بالکل ہی مختلف مزاج کی حامل۔ تم نے سائقہ خالہ کی شادی کی تقریب مس کر دی، وہ یوں ہی بات کرنے کی غرض سے بولا تو وہ کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ صالح اس کے سامنے چیئر پر بیٹھ گیا۔ آپ بھی تو نہیں گئے؟ اس نے بھی جواباً سوال کا سا انداز اپنا کر کہا۔ ہاں، کیونکہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو اس کی نگاہوں کے ارتکاز سے فی الحال بالکل بے نیاز تھی۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ اگر آپ کو اپنی اور میری شادی کے بارے میں بات کرنی ہے تو نہ ہی کریں، کیونکہ اس کا ذکر ہوتے ہی مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اور پھر غصے میں ہر بات فراموش کر دیتی ہوں۔ وہ اسی اطمینان اور اعتماد سے بول رہی تھی اور اس کے انداز اور بات پر وہ بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ کیوں، اس میں غصہ آنے والی کیا بات ہے؟ اس کے گھورنے پر وہ اپنی ہنسی روک کر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیوں، غصہ آنے کی بات نہیں ہے کیا؟ کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور میری شادی فکس کر دی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی میں صرف 15 سال کی ہوں، چھوٹی عمر میں شادی کرنا قانوناً جرم ہے۔ اگر میں یا پھر اظہر اور اصفر پولیس کو رپورٹ کر دینا تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ اس کے خوفناک ارادوں نے صالح کو حیران کر دیا تھا۔ اس سے کسی بھی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ تو پھر تم نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کی؟ وہ نارمل سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اچھا لگتا ہے کیا پولیس ہمارے گھر آتی؟ اور آج کل تو ہر بات میڈیا تک پہنچ جاتی ہے۔ پھر میرے پاپا تو اتنے نامی گرامی ڈاکٹر ہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ میری وجہ سے ان کی عزت پر حرف آئے۔ تو بظاہر بے پرواہ اور لاؤبالی نظر آنے والی لڑکی اتنی گہری سوچ رکھتی تھی، وہ بھی اتنی سی عمر میں۔ وہ ذہین اور حاضر جواب تھی، وہ جانتا تھا مگر اتنی حساس ہوگی کہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ ارے تم تو بہت سمجھدار ہو اور بہت اچھی بھی، وہ نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اور پہلی بار اس نے حرمت کی آنکھوں میں حیرانی دیکھی تھی۔ اگر کھانا کھا چکی ہو تو چلو تمہیں آئس کریم کھلا کر لاتا ہوں۔ کتنے دنوں سے کمرے میں بند ہو؟ اس سے پہلے تو یقیناً تم کبھی بھی اب اتنے دن کمرے میں بند نہیں رہو گی۔ وہ جو کھانا کھا چکی تھی اس کے آفر پر خوش ہو گئی۔ اپنے فیوریٹ آئس کریم پارلر میں آئس کریم کھاتے ہوئے وہ صالح سے ڈھیروں باتیں کر رہی تھی، اور جب وہ دونوں گھر واپس آئے تب تک دونوں کے درمیان اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، اور یہ اس دوستی کا ہی اثر تھا کہ وہ اگلے دن کمرے کی خود ساختہ قید سے خود کو رہائی دے چکی تھی، اور اس کا موڈ بھی خراب نہیں تھا۔ جہاں سب کو اس کایا پلٹنے پر حیرانی ہوئی تھی، وہیں سب نے سکون کا سانس بھی لیا تھا۔ ماہو سال گزرنے کے ساتھ ساتھ کب یہ دوستی محبت میں بدلی، کم از کم حرمت انجان تھی، جبکہ صالح تو دھڑلے سے کہتا تھا کہ وہ منگنی والے دن سے ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، وہ بھی شدید محبت میں۔ وہ میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کر رہی تھی، اس کی بولڈنس اور شارپنس میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ آج بھی اسے کرکٹ، فٹ بال اور بیڈمنٹن جیسے کھیل پسند تھے۔ کچن میں جاتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی، اور جو کبھی کچن میں چلی بھی جاتی تو بس برتنوں کی شامت ہی آ جاتی تھی۔ بقول اس کی چھوٹی بہن فرحت کے، حرمت آپے برتنوں پر اپنے جوڈو کراٹے کا فن آزماتی ہیں۔ وہ بلیک بیلٹ تھی، یاسمین چچی کہتی تھی۔ کچھ تو حرمت بگڑی ہوئی پہلے ہی تھی، اور مزید اسے صالح نے بگاڑ دیا۔ وہ ہر معاملے میں اس کی فیور کرتا تھا۔ فائقہ پھپھا ہمیشہ ہی اس سے خفا رہتی تھی۔ لڑکی ضرور تم کوئی نہ کوئی گل کھلا کر رہو گی، کیا ضرورت تھی اس لڑکے سے الجھنے کی؟ آئے دن کوئی نہ کوئی کارنامہ سننے کو ملتا ہے تمہارا، اور بچے بھی ہیں اس گھر میں، یہاں تک کہ کبھی کسی لڑکی کی بھی شکایت نہیں آئی۔ تم نے تو لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ دادی جان کا غصہ عروج پر تھا اور وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دادی جان، آپ اس کے ہاتھ سے موبائل تو لے لیں، پھر شاید اس پر آپ کی ڈانٹ کا کچھ اثر کر جائے۔ اصفر جو ابھی اس کے برابر والی چیئر پر آ کر بیٹھا تھا، اس کا راز افشاں کر گیا۔ وہ بری طرح پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ یا میرے اللہ، کیا بنے گا اس لڑکی کا؟ دادی جان نے دہائی دی۔ دادی جان، آخر میں نے کیا کیا ہے؟ اس کی بے نیازی کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ لو، اتنا کچھ کیا اور پوچھ رہی ہو کہ کیا ہی کیا ہے؟ تمہارے باپ کو پتہ چلے گا تو وہ خبر لے گا تمہاری۔ دادی جان کے غصے کا گراف مسلسل بڑھ ہی رہا تھا۔ دادی جان، کسی کی مدد کرنا بری بات ہے کیا؟ وہ بدتمیز لڑکا اس لڑکی کو تنگ کر رہا تھا۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ لڑکی بیچاری اتنی شریف اور ڈرپوک ہے، جبکہ وہ لڑکا ایک نمبر کا لوفر ہے۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتی تو وہ کب کا اسے اپنی کار میں ڈال کر لے بھی جاتا۔ اس وقت تو پارکنگ میں کوئی تھا بھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکا ڈرنک کیا ہوا تھا۔ میرا یقین کریں، یونیورسٹی جیسی جگہ پر وہ پی کر آیا تھا، اور وہ بھی دن میں۔
اس کی بات پر دادی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ مزے سے بتانے میں محو تھی۔ بس میں نے تو اس کے ہاتھ سے اس بیچاری کا ہاتھ نکلوانے کے لیے اور اسے ہوش میں لانے کے لیے تھوڑی سی اپنے سٹائل میں مزاج پرسی کی تھی اس کا بے پرواہ انداز ہنوز برقرار تھا۔ سنا اس کا کارنامہ، اب اگر وہ لڑکا بدلہ لینے پر اتر آیا اور بی بی جو تم کہہ رہی ہو وہاں کوئی نہیں تھا، تو پھر وہ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اصفر کیا بھیجا ہے موبائل میں؟ دادی جان MMS۔ اصفر نے فوراً لقمہ دیا۔ وہ اس کا کلاس فیلو تھا اور اس کی ایک حرکت کی رپورٹ گھر میں آ کر دینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ ارے ہاں وہی، وہ کیا فرشتہ نے بنا کر بھیجا ہے سب کو؟ دادی جان کی ذہانت کو تو وہ ہمیشہ سے قائل تھی، ایسے ایسے نکتے نکالتی تھی کہ وہ قابل سے قابل وکیل ان سے ہار جاتا۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہاں کوئی موجود ہوگا، مگر مدد کرنے کے لیے تو نہیں آیا نا، اور اچھا ہی ہوا جو MMS سب کو بھیجے اس نے، کوئی تو اچھا کام کیا۔ اب شہباز کو عقل آئے گی کہ لڑکی کو تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ نخوت سے بولی تھی، ہاں خود تو تمہیں بڑی عقل ہے جو دوسروں کو عقل دو گی۔ ارے اگر تمہارے یہ کارنامے تمہاری سسرال میں پتہ چل جائیں تو اس بیچاری فائقہ کو ہی سننے کو ملے گا سب سے، کچھ تو خیال کرو اس بات کا۔ دادی جان کو نئی فکر نے آ گھیرا تھا۔ بیٹی کی کلاس لگنے پر عالیہ خوب جذبس ہو رہی تھی۔ دادی جان آپ ہی تو کہتی ہیں دوسروں کی مدد کرنا نیکی کا کام ہے۔ وہ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ہونٹوں پر امڑنے والی ہنسی کو روکتے ہوئے بولی تھی۔ ارے بی بی کبھی کبھی نیکی گلے بھی پڑ جاتی ہے، دادی جان نے اسے گھور کر کہا تھا۔ چھوڑیں اماں جان اسے، آپ کی یا کسی کی بھی کوئی بات اسے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اسے تو سوال ہی سمجھا سکتا ہے، آپ اسی کو کہیں۔ یاسمین چچی کی بات پر جہاں دادی جان نے گہرا سانس لیا، وہیں باقی سب کی معنی خیز ہنسی بھی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ پھر واقعی دادی جان نے سولے کو بلا بھیجا تھا۔ سارے معاملے سے وہ پہلے ہی آگاہ تھا اور اسے خود بھی تشویش تھی، مگر وہ حرمت کے اس اقدام کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ جو بھی تھا حرمت نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ اماں جان مجھے تو نہیں لگتا سوالے آپ سے متفق ہے، دیکھیں نا کس طرح خاموشی سے سن رہے۔ یاسمین ممانی وہیں براجمان تھی، سوالے کی نظروں کی التجا کو نظر انداز کرتی ہوئی مزے سے بولی تھی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی عقل پر کون سے پتھر پڑ گئے ہیں، وہ تو چلو ہے ہی ہمیشہ کی بے عقل، اب یہ بھی اس جیسا ہو گیا۔ زمانی بیگم نے اسے بھی آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ ہاں ہنس لو، پورا حق ہے تمہیں میرا مذاق اڑانے کا۔ نانی سے خلاصی پا کر وہ یاسمین ممانی سے اس کا پوچھتا ہوا ٹیرس پر آ گیا تھا، جہاں وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ سوالے نے نانی سے پڑھنے والی ڈانٹ کی تفصیل بھی خود ہی اسے بتائی تھی اور اب وہ دل کھول کر لطف لے رہی تھی۔ ویسے حرمت ڈیئر، زندگی میں پہلی بار نانی کی کچھ باتوں سے مجھے بھی اتفاق ہے۔ واقعی وہ شہباز جیسا کہ تم اور اصفر بتا رہے ہو ویسا ہی ہے، تو خاصا خطرناک انسان ہے وہ، خدا نہ کرے واقعی اگر وہ کوئی بدلہ لینے پر اتر آیا تو احتیاطاً تم کچھ دنوں کے لیے اکیلے باہر جانے سے گریز کرو۔ کہیں بھی آنا جانا ہو گھر کے کسی فرد کے ساتھ ہی جاؤ، اور یونیورسٹی میں بھی اکیلے ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج اسے نصیحت کرنے کے موڈ میں تھا اور وہ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ لیے اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھی۔ اس کی فکر کرنا حرمت کو ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ اب بھی وہ اسے ہدایات دے رہا تھا اور وہ توجہ کا ایک جہان آنکھوں میں آباد کی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بولتا وہ یوں ہی یکٹک اس کی طرف دیکھتی رہتی، یہاں تک کہ اسے ٹوکنا پڑتا تھا، اور تھوڑی دیر میں سولے اس کا ٹرانس میں جانا محسوس کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی کے نیچے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی ٹکائے اپنے آپ سے بالکل بے نیاز آنکھوں میں محبت کے ڈھیر سارے رنگ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہموقت شرارت سے جگمگاتی آنکھوں کو چھو کر دیکھنے کی خواہش بارہا سولے کے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں اسے اپنی کمزوری لگتی تھی، ان آنکھوں میں اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ یوں دیکھتی تو اسے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا۔ سب حق ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ پر اپنی بہت سی حد بندیاں خود ہی عائد کیے ہوئے تھا۔ اسے چھو کر محسوس کرنے کا حق وہ تبھی استعمال کرنا چاہتا تھا جب وہ اس کے آنگن میں اترتی۔ اس کی محبت ہر خواہش سے ماورا تھی۔ اے محترمہ، کیا چاہتی ہو کہ آج ہی رخصت کر کے لے جاؤں تمہیں؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس نے ہاتھ لہرایا اور وہ جو اس کی آنکھوں کی طلسم سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی بادل نخواستہ پلکیں جھپکا گئی اور سولے کے دل کو مزید مشکلات سے دوچار کر گئی۔ کیا ہوا حرمت، کیا سوچ رہی ہو؟ اس کی چند لمحوں کی خاموشی اس پر گراں تھی۔ کچھ نہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی تھی، مگر اس کی جانب دیکھا نہیں تھا۔ اچھا پھر چپ کیوں ہوں؟ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ اس کی بے نیازی کہاں برداشت کر پاتا تھا۔ ابھی دیکھ رہی تھی تو اعتراض تھا، اب نہیں دیکھ رہی تو پرابلم ہے۔ اس کی شکایتی انداز سوالے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلا گیا۔ تم دیکھتی ہو تو دھڑکنیں رکنے لگتی ہیں، اور تم نہیں دیکھتی تو سانس رکنے لگتی ہے، دونوں ہی صورتوں میں جان پر بناتی ہے۔ وہ ہنوز غیر سنجیدہ تھا۔ بس رہنے دیں، سب پتہ ہے مجھے، وہ منہ بھلا کر بولی۔ اچھا کیا پتہ ہے؟ اس کی آنکھوں کے رنگ حرمت کے چہرے پر کھلنے لگے تھے۔ وہ اس کی نگاہوں کی شرارت سمجھ کر تیزی سے سر جھکا گئی تھی، یہاں آ کر اس کا سارا اعتماد دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ اس کی ایک استحقاق بھری نظر اسے پزل کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ پلیز سوالے، وہ اس کے مسلسل دیکھنے پر اپنی ہی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی تھی۔ کیوں ابھی جو تم میرے ضبط کا امتحان لے رہی تھی، اپنی باری پر فوراً میدان چھوڑ کر بھاگ رہی ہو؟
اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی تھام گیا تھا۔ آپ اگر ایسے ہی بیہیو کریں گے تو میں دادی جان سے آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گریپ سے کلائی چھڑانے میں ناکام ہو کر دھمکی دے رہی تھی۔ ہاں تو کر دو، میرا کام تو آسان ہو جائے گا، دادی جان تمہیں میرے ساتھ ہی رخصت کر دیں گی۔ وہ ذرا بھی دھمکی سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ تو چلیے ایسے ہی چلتے ہیں دادی جان کے سامنے، دیکھتے ہیں آپ کی خوش فہمی کس حد تک درست ہے۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی اور وہ اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ میری خوش فہمی کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں، اور یہ جو عارضی حدیں ہیں یہ تب تک ہی ہیں جب تک تم یہاں ہو۔ اس کے بعد وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گیا تھا، مگر اس کی ادھوری بات میں چھپا مطلب وہ آسانی سے سمجھ گئی تھی، اور تبھی وہ بری طرح جھیپ کر چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی، اور اس کے یوں پزل ہونے پر وہ اس کی ہاتھ چھوڑتا ہوا بے ساختہ ہنستا چلا گیا تھا۔ بہت فضول بولتے ہیں آپ، اس کی طرف دیکھے بغیر وہ کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ وہ اس جیسے بولڈ اور کانفیڈنٹ لڑکی کے اتنا ٹپکل انداز میں شرمانے پر وہ کتنی دیر تک مسکراتا رہا تھا۔ میں اپنے آنچل کو سر پہ رکھتی پھر رہی ہوں، میں اپنی ناموس کی حفاظت کر رہی ہوں، میری بے خبری میں آنچل ڈھلک نہ جائے، میں ہوا کی سازشوں سے ڈر رہی ہوں۔ پلیز دادی جان، میں اکیلی نہیں جا رہی، میری فرینڈس بھی جا رہی ہیں، اور یہ اصفر بھی تو جائے گا میرا باڈی گارڈ بن کر، پلیز پلیز مان جائے نا۔ وہ مما اور پاپا کے بجائے دادی جان سے ڈائریکٹ اجازت مانگ رہی تھی۔ اگر وہ دادی جان ہاں کر دیتی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ اس کی فرینڈ کی انگیجمنٹ تھی، سب کلاس فیلوز آ رہی تھی، تو پھر وہ کیوں نہ جاتی؟ اس کی ڈھیر ساری منتوں کے نتیجے میں دادی جان نے جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر ساتھ ہی جلدی آنے کی تاکید بھی کی تھی، اور اس نے بھی فوراً ان کی تاکید کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ مگر اس کی تیاری دیکھ کر ایک بار پھر دادی جان کا ارادہ ڈاواڈول ہو رہا تھا۔ وہ جو میٹرک تک جینس چڑھائے اور فضول سی تصویروں والی شرٹس پہنے پھرتی تھی، اسے ان گزرے سالوں میں پہننے اوڑھنے کا ڈھنگ بخوبی آ گیا تھا، اور اس ایک بات پر تو فائقہ بھی مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ بلا کی خوبصورت تھی اور ہر جگہ چھا جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اگر ان کا بیٹا لاکھوں میں ایک تھا تو وہ بھی لاکھوں میں ایک تھی، اور جب دونوں ساتھ ہوتے تو کتنی ہی نگاہیں ان کی جانب رشک اور حسد سے اٹھتی تھی۔ اس وقت بھی شفون جارجٹ کی سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ اور نازک جیولری کی ہمراہ اس کی چھب ہی نرالی تھی۔ کیا جانا ضروری ہے؟ مما نے دادی جان کی دل کی بات کہی تھی۔ ہاں مما، ضروری ہے۔ اب جب دادی جان اجازت دے چکی ہیں، پاپا کو کوئی اعتراض نہیں، آپ تو نیا سوال نہ اٹھائیں۔ وہ جلدی جلدی بولی تھی، کہیں مما کوئی نیا حکم ہی نہ جاری کر دیں۔ دیکھو اصفر، اسے خیال سے لے کر جانا، خود اس کے ساتھ ساتھ ہی رہنا، ادھر ادھر مت ہو جانا۔ دادی جان اصفر کو تاکید کر رہی تھی۔ بے فکر رہیں دادی جان، آپ پہلی بار تو نہیں جا رہی یہ کہیں میرے ساتھ، اور آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے یہ محترمہ انسان نہیں بلکہ کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ اصفر نے اسے چڑھایا تھا۔ ہاں تو لڑکی ذات قیمتی خزانے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، خدا نہ کرے کہ اس خزانے پر کسی کی میلی نگاہ بھی پڑے۔ دادی جان نے گہری بات کی جو کم از کم اصفر کے تو سر پر سے گزر گئی تھی۔ کتنی دیر سے گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اصفر کو شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ کیا بات ہے، اتنی چپ کیوں ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ کاش میرے بجائے اس وقت تمہارے ساتھ تمہارے سولے بھائی ہوتے؟ اے اصفر، سوچ سمجھ کر تو بولو، وہ میرے نہیں تمہارے بھائی ہیں۔ وہ اس کی بات پر فوراً ٹوک گئی تھی، اور اس کے انداز پر اصفر کا کہا بے ساختہ تھا۔ ارے اصفر، یہ پھولوں کی شاپ پر تو گاڑی روکنا، میں نے سوچا تھا تازہ تازہ بکے لے کر جاؤں گی، اس لیے پہلے سے منگوا کر نہیں رکھا۔ وہ فلاور شاپ دیکھ کر بولی تھی۔ اصفر نے بھی فوراً گاڑی سائڈ میں روک دی تھی۔ میڈم آپ کہاں؟ آپ بیٹھے، میں لے کر آتا ہوں۔ گھنٹہ لگا دو گی تم تو ایک بکے لینے میں۔ اصفر اس کی عادت سے واقف تھا، اس لیے اسے گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہہ کر خود سڑک کے دوسری طرف بنی پھولوں کی شاپ پر چلا گیا تھا۔ اس نے اصفر پر سے نگاہ ہٹا کر موبائل کی طرف توجہ کی تھی، جس پر صالح کالنگ جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، خیریت؟ کیسے یاد کر لیا؟ وہ کال ریسیو کر کے چہکی تھی۔ تمہیں یاد تو میں ہر وقت کرتا ہوں، مگر اس وقت بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، بلکہ تم سے ملنے کے لیے گھر سے نکل چکا ہوں اور تمہاری طرف پہنچنے ہی والا ہوں، مگر یہ تھوڑا سا راستہ اتنا لمبا ہو گیا، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اپنی خوبصورت گمبھیر آواز میں بول رہا تھا، آواز کا فسوں حرمت کو اپنی رگ رگ میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ ظاہر ہے ٹریفک جام میں پھنسے ہوں گے آپ، ورنہ محض 25 منٹ کا تو راستہ ہے۔ وہ اس کی بے قراری پر شرارت سے گویا ہوئی۔ بہت خوب، وہ محسوس ہو کر ہنسا تھا اس کے حاضر جوابی پر۔ بہت خوب نہیں جناب، بہت خوبصورت ہوں میں، وہ کھلکھلائی تھی۔ بہت مغرور ہوتی جا رہی ہوں، محبت میں کمی کرنی پڑے گی، وہ بھی شرارتاً گویا ہوا تھا۔ اچھا تو اب یہ بات ہے، اب ذرا آپ بھی سنیں تو مجھے بھول کر تو دیکھ ذرا، تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ جواباً سنجیدگی اور شرارت کے ملے جلے تاثر کے ساتھ شعر سنا گئی تھی۔ میں خود کو تو بھول سکتا ہوں مگر تم کو نہیں۔ دفعتاً وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ آپ کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین ہے، خود سے زیادہ بھروسہ ہے آپ پر۔ اور تبھی کسی نے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ سمجھی اصفر ہے، مگر اے کون ہو تم؟ پہلا چہرہ اجنبی تھا۔ ہیلو حرمت، کون ہے وہاں؟ وہ اس کے چینک کر کہنے پر فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ انجان تھا کہ اس وقت وہ کہاں ہے۔ چلو باہر نکلو۔ اس آدمی نے بے دردی سے اس کا بازو کھینچا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ تمام تر جدوجہد کے باوجود اپنا بازو اس کی گرفت سے نکلوانے میں ناکام تھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیٹوں کے درمیان جا گرا تھا۔ دوسری طرف وہ ان آوازوں سے پریشان مسلسل ہیلو ہیلو کر رہا تھا۔
اس نے سڑک کے دوسری طرف بنی فلاور شاپ کی طرف دیکھا تھا، مگر اسفر شاید ابھی اندر ہی تھا۔ آتے جاتے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، مگر بے حسی کا یہ عالم تھا کہ جیسے یہ کوئی معمول کی بات ہو۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی، مگر وہ چار تھے اور ان میں ایک شخص کو وہ بخوبی پہچانتی تھی۔ وہ شہباز تھا، جس نے اس کے یوں اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے پر زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا تھا۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بے دردی سے کار میں دھکیلا گیا تھا، اور جس وقت اسفر فلاور شاپ سے بکے ہاتھ میں لیے باہر آیا، گاڑی جا چکی تھی۔ وہ سارے معاملے سے بے خبر سڑک کراس کر کے اپنی کار کی طرف آیا تھا، مگر فرنٹ سیٹ خالی دے کر بری طرح چونکا تھا۔ ارد گرد اب بھی چند لوگ کھڑے تھے، اسے درزیدہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ غلط ہو جانے کا خیال اس کے حواس معطل کر گیا تھا۔ وہ قریب کھڑے ایک شخص کی جانب لپکا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس گاڑی میں جو لڑکی تھی وہ کہاں گئی؟ آپ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی نہیں، وہ شخص لاتعلقی سے رخ موڑ گیا تھا۔ اس طرح کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی بھلا کیا ضرورت؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ وہ ارد گرد نظر ڈالتا پھر ایک شخص کی جانب بڑھا تھا۔ صاحب میں نے دیکھا ہے، اسے گاڑی میں زبردستی ڈال کر لے گئے ہیں۔ ایک 13-14 سال کا بچہ تھا وہ، جس کے ہاتھ میں اخبار تھے۔ کون لے گئے ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کون تھے، مگر وہ 4 تھے۔ بچہ اتنا بتا کر ایک سمت کو نکل گیا تھا اور وہ بے بس سا کھڑا تھا، اور تبھی اس کا موبائل بجا۔ اسفر، حرمت تمہارے ساتھی کیسی ہے؟ وہ کہاں ہو تم لوگ؟ دوسری طرف صالح تھا، جس نے پہلے گھر کال کی تھی، اور وہاں سے پتہ چلنے پر کہ وہ اسفر کے ساتھ ہے، اسفر کو کال کر رہا تھا۔ صالح بھائی، حرمت۔ اسفر تقریباً رو ہی پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ مجھے۔ دوسری طرف کسی انہونی کے خیال نے اسے لرزا دیا تھا۔ صالح بھائی، حرمت کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کے دل کی بے چینی کسی سانحہ کا پیش خیمہ تھی۔ جسم سے روح کھینچے جانے کی تکلیف کیا ہوتی ہے اسے آج پتہ چلا تھا۔ پھر اس نے اسے ڈھونڈنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود FIR درج کرائی تھی، مگر پولیس تو ہمیشہ ہی ایسے معاملات میں اس قسم کے سوال جواب کرتی ہے، مگر پھر بھی ناکام رہتی ہے۔ گھر میں صفِ ماتم بچ گیا تھا، سب کو اپنی عزت کے جانے کا ملال تھا، لوگوں کی باتوں کا خوف۔ وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ پورے 10 دن بعد اس کا نیم مردہ وجود کوئی ان کے گھر کے سامنے سڑک پر ڈال گیا تھا۔ محلے کے لوگوں نے دیکھا تھا، مگر انہیں خبر تک نہیں کی تھی۔ عبدالواحد صاحب حرمت کے تایا نماز اثر ادا کر کے مسجد سے آ رہے تھے، جب لوگوں کی بھیڑ پر ان کی نظر اس جانب گئی تھی، اور پھر وہ بھیڑ چھٹتی گئی تھی۔ لوگوں کی باتیں سماعتوں کو جی رہی تھیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ اسے وہیں مرنے کے لیے چھوڑ جاتے، مگر کس دل سے انہوں نے اپنے بیٹے نواز کو فون کر کے بلایا تھا یہ وہی جانتے تھے۔ اسے ہاسپٹل ایڈمٹ کرا دیا گیا تھا۔ جو اس کی حالت تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب اس سے ہمدردی کرتے، مگر لوگوں کی باتیں انہیں اس سے ہمدردی کرنے نہیں دے رہی تھی۔ دادی جان کہتی، کاش وہ مر ہی جاتی، کاش وہ اب بھی مر جائے۔ عالیہ ان کی حالت دیکھ کر خود ہی کہتی تھی، فائقہ نے تو اسی وقت اپنا ہر تعلق اس سے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، اس بدنامی کی پوٹی کو وہ کیوں کر اپنے سر پر رکھتی تھی؟ بس صالح، ابھی اور اسی وقت اس رشتے کو ختم کرو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 2 ٹوک الفاظ میں حکم دیا تھا۔ آج اور نہ کل، میں کبھی حرمت کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ انہیں اور باقی سب کو حیران چھوڑ کر چلا گیا تھا، جبکہ عالیہ اور عبدالواسق کو بھی یہی خیال تھا کہ اب یہ رشتہ ختم ہو جائے گا، مگر صالح نے سب کے خیال کی تردید کر دی تھی۔ اسے نشہ آور ادویات کے زیر اثر رکھا گیا تھا، اور وہ بھی بہت بھاری ڈوز کے نشہ آور ادویات تھی۔ اسے بری طرح درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ بس جسم میں اتنی جان چھوڑی تھی کہ وہ زندہ رہ سکتی تھی، ورنہ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر عالیہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی تھی، اور اس نازک سی لڑکی نے تو وہ سب سہا تھا۔ اسے مسلسل نیند کے زیر اثر رکھا جا رہا تھا، اور سکون کے انجیکشن دیے جا رہے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ بری طرح چیختی تھی، اپنے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتی تھی، خاص طور سے کسی مرد کو دیکھ کر تو اس کی حالت بری ہو جاتی تھی۔ خوف اس کے اندر جسے پنجے کاٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ عبدالواسق بیٹی کی حالت کے پیش نظر اس کے سامنے تک نہیں جا رہے تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے، مگر اس کو اس حال میں دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، مگر وہ صالح ہی تھا جو دن رات سائے کی طرح اس کے ساتھ تھا۔ اپنے ماں باپ کی خاندان بھر کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنا آپ بھلائے اسے زندگی کی طرف لانے میں کوشاں تھا، اور یہ اس کی محبت ہی تھی جو وہ زندگی کی طرف نہیں پلٹی تھی، مگر زندہ ضرور تھی، اور فی الحال اس کی آتی جاتی سانسیں امید کی کرن تھی کہ وہ زندگی کی طرف بھی ضرور پلٹے گی، اس کی دیوانگی اس کی محبت پلٹنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ ایک مسلسل سکوت اب مستقل اس پر چھائے رہتا تھا۔ وہ اب بھی زیادہ وقت اس کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر وہ اذیتوں کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس کی محبت میں کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اضافہ ہی ہوا تھا، مگر اس کے باقی رشتوں کی محبتیں جیسے اس کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ دادی جان سمیت تمام رشتہ دار اور خصوصاً فائقہ بیگم اسے کیا کچھ نہیں سناتی تھی۔ اس کی حالت کا، اس پر بیتی ہوئی قیامت کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ پولیس اب تک شہباز کو پکڑنے میں ناکام تھی، وہ تو کچھ بتانے کے قابل تھی ہی نہیں، مگر صالح نے شہباز پر شک ظاہر کیا تھا، اور پھر بہت سے ثبوت بھی فراہم کیے تھے۔ کچھ اسفر اور دیگر کلاس فیلوز نے بھی اس معاملے میں مدد کی تھی، مگر سننے میں آیا تھا کہ شہباز امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ لوگ تو یہ معاملہ فراموش کر گئے تھے، مگر شہباز نے فراموش نہیں کیا تھا۔ اس نے موقع دیکھتے ہی بدلہ لینے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس کی زبان سے ایک لفظ ان دنوں کسی نے نہیں سنا تھا، اگر بولتی بھی تو وہ لفظ جو اس پر بیتی داستان کے خماس تھے، مجھے چھوڑ دو، جانے دو، جیسے جملوں کی تکرار صالح کا دل لہو لہو کر دیتی تھی۔ وہ تو اس سے بھی خوفزدہ ہو جاتی تھی، مگر وہ اسے اس حال میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔
اسے محبتوں اور اعتبار کی ضرورت تھی، اور یہ محبتیں اور اعتبار اس کے پاس صالح کی صورت میں وافر مقدار میں موجود تھا۔ بس ذرا وقت درکار تھا اور صالح کو اس وقت کا انتظار تھا۔ رات کے 2 بجے اس کا موبائل بجا تھا۔ فرحت کی آواز سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ صالح بھائی، آپ ہی نے سلیپنگ پلز کھا لی ہیں، پاپا انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ وہ فوراً ہی چلا آیا تھا۔ اس کے کان نکالنے کی آواز پر گھر کے افراد جاگے تھے اور تھوڑی دیر میں اس کے یوں جانے کی وجہ بھی پتہ چل گئی تھی، جس پر فائقہ سمیت اس کی دادی اور تائی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ ہر بار موت اسے دھوکہ دے جاتی، پھر زندگی کی مزید صعوبتیں باقی تھیں۔ اسے اگلے دن دوپہر تک گھر لے آیا تھا، اور اس روز فائقہ نے شام میں آ کر خوب ہنگامہ کیا تھا۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا حرمت کے لیے، اس پر کس کس طرح کے الزامات عائد کیے تھے، اور یہ سب کچھ اصفر کی زبانی صالح کو معلوم ہوا تھا۔ وہ اس وقت آفس میں تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھایا تھا، فائقہ جانے کے لیے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر ان کا غصہ مزید سوا ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس پر شروع ہوتی وہ بول اٹھا تھا، ماما ہم حرمت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ اور باقی سب حیران رہ گئے تھے۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اس گناہ کی پوٹلی کو نہ میں اپنے گھر لے کر جاؤں گی، اور نہ ہی تمہاری تائی اور دادی اس کا وجود برداشت کریں گی۔ تمہارے پاپا تمہیں گھر سے نکال دیں گے۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نہ لے کر جائیں اسے، پھر میں اسے یہاں سے لے جاؤں گا کہیں بھی، مگر پھر آپ یہ امید مت کیجیے گا کہ میں کبھی وہاں واپس آؤں گا۔ وہ بھی ہر بات فراموش کر گیا تھا۔ ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے لیے؟ وہ لڑکی ماں سے زیادہ اہم ہو گئی ہے تمہارے لیے؟ ماما وہ لڑکی کوئی پرائی اور غیر نہیں، اور اس حال میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ میری ذمہ داری ہے، سب سے زیادہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کا خیال رکھوں، اور مجھے یقین ہے یہاں کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہوگا کہ اس پر میرا حق سب سے زیادہ ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اور اپنے رشتے کے درمیان کسی قسم کی مصلحتیں حائل ہوں۔ اسے معلوم تھا اس کی ماں اور باقی گھر والے اس رشتے کو ختم کرانے کے در پر ہیں، اور اگر وہ وہاں آ جاتے تو یقیناً یہ خدشات ختم ہو جاتے۔ پھر اس کے گھر والوں کی مخالفت دھری رہ گئی۔ اپنے ماما ممانی کو اس نے یقین دلایا تھا کہ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھے گا، اور یہ تو وہ جانتی تھی کہ اس کی محبت تو سب پر روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی۔ اپنی محبت کو اس کڑے امتحان میں ثابت کر چکا تھا۔ فائقہ کو اپنی اکلوتی اولاد کے آگے ہار ماننی پڑی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے گرم ہوا بھی چھو جائے، تو پھر اسے غموں کی بھٹی میں تنہا جلنے کے لیے کیسے چھوڑ دیتا؟ وہ اتنا کم ظرف نہیں تھا، اور اب وہ اسے سب سے الگ لے آیا تھا۔ اس کی اور اپنی دنیا میں وہ کسی ایسے تیسرے شخص کو برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا جو اسے تکلیف دیتا۔ وہ اسے ہر دکھ، ہر تکلیف سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، اسے اپنی محبت کا احساس دلانا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے اور اس کی محبت سے بھاگ رہی تھی۔ کیسا فرار تھا یہ جو اس نے حقیقتوں سے اختیار کیا تھا، اور اذیتناک حقیقتوں سے بھاگتے بھاگتے اس کی خوبصورت محبت سے بھی دامن چھڑانے کے لیے کوشاں تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی نے کب تیز بارش کی شکل اختیار کر لی تھی۔ وہ بے خبر تھا۔ ماضی کے سفر سے واپسی پر اسے احساس ہوا تھا وہ برستے بادلوں کی طرف چہرہ کیے بارش کو محسوس کرتا سوچ رہا تھا، جانے کب محبت کی بدلی اس پر مہربان ہوگی۔ اس کی وحشتوں کو کسی صورت قرار نہیں تھا۔ یہاں ایک درمیانی عمر کی ملازمت تھی جو سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی تھی، بے حد چاق و چوبند اور برداشت کی حامل تھے۔ اس پر حرمت کے چینکنے، چلانے اور توڑ پھوڑ کر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد کچھ عرصے تک تو وہ پھر بھی خاموش رہی تھی، اور مگر پھر دوبارہ اس کی حالت وہی ہو گئی تھی۔ چیزوں کی توڑ پھوڑ اور چینخوں پکار کا وہی عالم تھا۔ اس وقت بھی کمرے کی دہلیز پر اس کا استقبال خوبصورت سی الارم کلاک نے کیا تھا جو اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو گئی تھی، اور اس کے پیچھے ہی پرفیوم کی بوتل نے اس کے کندھے کی خیریت دریافت کی تھی، اور ساتھ ہی زمیں بوس ہو کر ٹوٹ گئی تھی۔ تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ وہ دیوانہ وار چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہی تھی۔ اسے اس کی آمد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حرمت، اس نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گریب سے نازک کرسٹل گڑیا لے کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ بری طرح چیختے ہوئے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، تم پہلے یہ چیخنا تو بند کرو۔ اس نے نرم آواز میں اس کے غصے اور جنون کو کم کرنا چاہا تھا، ساتھ ہی اس کے کندھوں کی گرد بازو پھیلا کر اسے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ پروین، آپ ذرا کمرہ سمیٹ دیں، اس نے ملازمہ کو کہا اور اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت تھی، وہی دلکشی، وہی ریشمی پلکیں جو اس کے چہرے پر سایہ فکن تھی، جو آج بھی اس کا سکون تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور آج وہ ان پلکوں پر اپنی پوروں کو بھی محسوس کر سکتا تھا، مگر وہ دسترس میں ہوتے ہوئے بھی دوری پر تھی، اس کی محبت سے بے نیاز تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں غصہ کر رہی تھی؟ وہ محبت سے اس کی جانب دیکھتا سوال کر رہا تھا، حالانکہ جانتا تھا کہ وہ جواب نہیں دے گی۔ اس کی محبت کا محبت سے جواب دینے والی اب محبت سے خوفزدہ تھی، یا پھر محبت کو فراموش کر چکی تھی۔ پروین کو کل سے بخار تھا، اور اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنی بیماری میں شاید اس کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہ کر پائے، اور اسی فکر میں وہ جلدی گھر آیا تھا۔ مگر وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ کچن کی طرف آیا، شاید وہ وہاں پروین کے ساتھ ہو، مگر کچن میں وہ تنہا ہی تھی، اور اگر وہ تیزی سے جا کر اس کے ہاتھ سے ماچس نہ چھین لیتا تو یقیناً ابھی وہ زندہ نہ ہوتی۔ اس نے تیزی سے چولہا بند کیا۔ گیس کی تیز بو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حرمت، کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتا ہوا بولا، اور دوسری پل وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ہوش آ گیا تھا، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ اس کے لرزتی پلکیں صالح کے اندر سکون اتار گئی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کے چہرے پر نظر جمائے بیٹھا رہا۔ اس کا دایاں ہاتھ بہت نرمی سے اس کے بالوں میں سرایت کر رہا تھا۔ حرمت،
बिलीव मी, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा। तुम्हारे दुखों गमों को कम नहीं कर पाया मैं, ना ही मेरी मोहब्बत तुम्हारे किसी काम आई। मगर हुर्मत, मेरी ज़िंदगी तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, बेहद अनमोल। खुदा के लिए हुर्मत, खुद को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस मोहब्बत के बारे में सोच लेना जो तुम मुझसे करती थी। क्या अब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं रही? क्या अब मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं रही हुर्मत? मैं हर चीज़ के बगैर रह सकता हूँ मगर तुम्हारी मोहब्बत के बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हुर्मत प्लीज़, उस मोहब्बत का वास्ता जो तुम मुझसे करती थी, अपनी ज़िंदगी से फिर मोहब्बत करने लग जाओ। वो धीरे धीरे उससे इल्तिजा कर रहा था। उसकी समाअतें उन इल्तिजाओं को कब से सुन रही थी, मगर उसका जहन उसके इन इल्तिजाओं को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह मज़ीद उसे अजियत में नहीं देख सकता था। और वो जो सौले की तकलीफ़ों और अजियतों का बायस बन गई थी, वो कब सौले को इस दर्द में मुब्तला देखना चाहती थी। वो उसके दर्द को अपने दिल पर झेल रहा था, वो उसका दर्द अपनी रूह पर झेल रहा था। वो जो अपने प्यारों की ज़िल्लत का बायस बनी थी, वो जो अपने प्यारों की ज़िल्लत का बायस बनी थी, जिसे लगता था वो उन सब का सर झुका गई है। उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वह सौले से या फिर किसी से भी मोहब्बत का तावान वसूल करे। वो सौले की मकरूज़ हो गई थी, उसकी मोहब्बत की मकरूज़, और ये कर्ज उसे किसी न किसी तरह तो उतारना था। फिर वह अपनी जान देकर तो वो उतार ही सकती थी। मगर ये सौले क्या कह रहा था? उसे उस मोहब्बत का वास्ता दे रहा था। वो अब हक़ाइक़ से मज़ीद नहीं भाग सकती थी, मगर वो क्या करती? वो अपने आप को सौले के काबिल नहीं समझती थी, ना ही उसकी मोहब्बत की अहल। वो पाक दामन थी और ना ही अनछुई। उसके पास तो ग़रूर करने को कुछ बचा ही नहीं था, उसे देने को उसके पास कुछ नहीं था। वो चाहकर भी उसकी मोहब्बतों का कर्ज नहीं उतार सकती थी, जो उसे वो आज चाह भी रहा था, उतनी शिद्दत से या फिर उससे भी ज़्यादा। आज छुट्टी का दिन था और वो कब से उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था। ये तब्दीली वो 2-3 दिन से नोट कर रहा था कि वो उसकी जानिब देख रही है। उसकी आंखों की वहशतें अब मादूम हो गई थी। वो क्या वापस पलट आई थी हकीकत की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में, सालेह की दुनिया में? वो आज जिसे यकीन करना चाहता था। क्या सोच रही हो? वो उसके करीब बैठते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला था, और आज हैरत अंगेज तौर पर ना ही वो उठकर गई थी और ना ही उसकी तरफ से निगाह हटाई थी। वो जैसे यकीन करने के लिए उसका हाथ भी थामा, मगर दूसरे ही पल वो तेजी से अपना हाथ छुड़ा गई थी और निगाहों का जाविया भी बदल लिया था। हुर्मत, मेरी तरफ देखो। उसने उसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। प्लीज़ सौले। अचानक ही वो उसके दोनों हाथ झटक कर अपने मखसूस अंदाज में बोली थी। कितने दिनों बाद उसके होंठों से अपना नाम सुना था उसने, दिनों नहीं बल्कि महीनों या फिर साल बाद। तुमने मुझे पहचान लिया? उसके दोनों बाजू थाम कर उसे अपने सामने करते हुए पूछ रहा था। वो मुसलसल उससे निगाह चुरा रही थी, मगर वो तो अपने आप में था ही नहीं। हुर्मत, तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों का अजनबी तासुर मेरे लिए कितना अजियतनाक था। तुम नहीं जानती तुम्हारा मुझसे खौफसदा होना मुझे कैसे अंदर से लहू लहू कर देता था। वो दीवाना वार बोलता जा रहा था, और वो जो बर्दाश्त के कड़े मरहले से गुजरती आई थी, उसकी मोहब्बत की शिद्दतों पर रो पड़ी थी। उसके आंसू उसकी पलकों की बाढ़ फलांग कर उसके रुखसारों पर बह रहे थे। उसके रोने में शिद्दत आती जा रही थी, और वो जो बेबस सा उसे आंसू बहाते देख रहा था, अचानक ही उसके नाजुक वजूद के गिर्द अपने मजबूत बाजू हमाल कर गया। उसके सीने पर सर टिकाकर वो कितनी ही देर रोती रही, और उसने भी जैसे ये लावा बह जाने दिया था। फिर खुद ही उसके आंसू थमे थे। वो अब अपना सर उसके सीने से उठा चुकी थी। नहीं सौले, मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मगर मैं अपनी नसीब की स्याही आपके नसीब पर नहीं फेरना चाहती। आप मेरी जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करते। जस्ट शट अप हुर्मत, शट अप। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम अपने बारे में इस तरह की बात करो। ये सब जो भी हुआ, इसमें तुम्हारा क्या कसूर था और इसमें मेरा क्या कसूर था जो तुम खुद को और मुझे सज़ा दे रही हो? तुम्हें किसने कहा है कि तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं हो? मुझे तो आज भी तुम उतनी ही पाकीज़ा लगती हो, उतनी ही मासूम। तुम्हारे किरदार की पाकीज़गी नहीं तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था। मेरी मोहब्बत को दीवानगी तुम्हारी मासूमियत ने बख्शी थी, और मैं आज जो तुमसे इश्क करने लगा हूँ, तुम्हारे दर्द को अपने दिल में महसूस कर रहा हूँ, ये गवाही नहीं है कि मेरी मोहब्बत आज भी तुमसे वैसी ही है। और मत, मैं तुम्हारे और तुम्हारी मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। वो अभी उसके हिसार में थी। मगर सवाल है, आपको क्या क्या नहीं मिलेगा सुनने को? आपके घर वाले, फुप्पो या मुआशरा? मैं आपके लिए मज़ीद इम्तिहानात नहीं खड़े कर सकती। पहले आप बहुत कुछ सह चुके हैं, मैं मज़ीद मुश्किलात नहीं पैदा कर सकती। बेहतर है कि आप मुझे छोड़ दें। जिस ज़र्फ़ का आपने मुज़ाहरा किया है, आपकी मोहब्बत और इज़्ज़त मेरे दिल में और बढ़ गई है। आपने अपना फ़र्ज़ निभा लिया, अब कुछ फ़र्ज़ मेरा भी बनता है। फ़जूल बातें। इन फ़जूल बातों को छोड़कर अगर वाकई तुम अपनी फ़र्ज़ की बात करो तो तुम्हारे वाक़ई बहुत से फ़राइज़ हैं, जिनमें से एक ये भी है कि तुम मेरी यानी अपने मजाज खुदा के फ़िक्र का ख्याल करो। मगर तुम्हें सिर्फ इस दुनिया की फ़िक्र सता रही है, मेरी खुशी की परवाह ही नहीं जो सिर्फ तुम्हारे साथ में है। मगर सवाले, वो फिर लब कुशां हुई थी। वो उसके लबों पर दाएं हाथ की शहादत की उंगली रख गया। अब एक लफ्ज़ और नहीं। मुझे अगर मोहब्बत में फ़र्ज़ निभाने आते हैं तो अपने हक़ वसूल करना भी अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, मगर तुम देखना, सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा। मेरी मोहब्बत बाकी सबको मजबूर कर देगी कि वो तुम्हें पहले जैसा, बल्कि पहले से भी बढ़कर प्यार और इज़्ज़तें उसे ज़िंदगी की नवीद दे रहा था।
اپنی آنکھوں کے خواب ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں میں رکھ رہا تھا۔ صالح کیا واقعی سے پہلے جیسا ہو سکتا ہے؟ وہ خواب آگہی لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ پر یقین رکھو اور ذرا سا اعتبار مجھ ناچیز پر بھی کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سارے جہان کی خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں گا۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پکڑ کر اسے اس راہ پر چلا رہا تھا۔ ایک بار اس نے اسے کمرے کی خود ساختہ قید سے آزاد کرایا تھا اور آج وہ اسے اس کی ذات کی قید سے رہائی دلا رہا تھا۔ آج بھی وہ وہی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی جو اس کی خوبصورت باتوں سے بہل گئی تھی۔ آج بھی وہ اس کی محبت پر آنکھیں بند کر کے یقین رکھتی تھی۔ صالح آپ بہت اچھے ہیں، مجھے سے اس کی ہر بات پر ایمان لے آئی تھی۔ خیر اب اتنا بھی اچھا نہیں ہو جتنا تم نے مجھے تنگ کیا، اب میں بھی تمہیں اتنا ہی تنگ کرنے والا ہوں، پھر یقیناً میرے بارے میں تمہاری رائے بدل جائے گی۔ وہ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں پر اپنی محبت کی مہر ضبط کرتے ہوئے بولا تھا۔ آج ان کے درمیان خود عائد کردہ کوئی حد بندیاں نہیں تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر محبت کی شاہراہ پر گامزن ہو چکا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھوں سے نمی چن کر وہ پھر انہیں شرارتوں جگمگاہٹوں سے روشناس کروا رہا تھا جو ان آنکھوں میں ہمہ وقت رہا کرتی تھی۔ اس نے اسے ناکردہ جرم کی سزائیں نہیں دی تھی، اسے چھوڑا نہیں تھا۔ معاشرے کے عام مردوں کی طرح اس نے جھوٹی عزت کے نام پر اپنی محبت کا خون نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے زمانے کی ٹھوکروں کے سپرد کیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی محبت سے معتبر کر گیا تھا اور حرمت کو یقین تھا کہ صالح میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے حصے کی عزت اور محبت دونوں اسے دلائے گا۔ وہ اس کی محبتوں اور بے قراریوں پر حیران ہوتی، اپنی خوش نصیبی پر اپنے رب کی شکر گزار تھی کہ اسے صالح جیسا ہمسفر ملا تھا جو اس کا درد آشنا تھا۔ وہ آج اس کی محبت کی بارش میں پور پور بھیگ رہی تھی۔ یقیناً صالح اور اس کی محبت اس کے لیے ایک انعام تھی۔